سنتا دیکھتا ہے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں. پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو. اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا. سورہ النساء رکوع نمبر 8. تفسیر. ایک گستاخ رسول یہودیوں کی نہایت گھٹیا اور ذلیل حرکت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے. کعب بن اشرف یہودی 70 سواروں کو لے کر قریش مکہ کے ان دشمنان رسول کے پاس گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر جنگ پہ آمادہ رہتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر ظلم کرتے تھے. اس نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. تو قریشیوں نے کہا چونکہ تم بھی کتابی ہو, تم بھی ایک مذہب والے ہو, کتابی ہو, اور ہم لوگ تو قریشی ہیں, ہم کتابی نہیں ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں ہم, تو ایک لحاظ سے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب رکھتے ہو, تو ہم کیسے اطمینان کریں کہ تم ہم سے جو مل رہے ہو یہ فریب کے ساتھ نہیں مل رہے ہو. کیا پتہ تم فریب کر رہے ہو ہمارے ساتھ. اگر تم ہمیں اطمینان دینا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو, تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. استغفر اللہ العظیم. تم شیطان کی اتباع کرو, تم یہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہمارے بت گڑے ہوئے ہیں ان بتوں کو سجدہ کرو. تو کعب بن اشرف یہودی اور ان کے ساتھ جو 70 دوسرے یہودی گئے ہوئے تھے انہوں نے ابو سفیان اور مکے کے دیگر کافروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بتوں کو سجدہ کیا, شرک کیا. پھر ابو سفیان نے کہا یہ بتاؤ ہم ٹھیک راہ پر ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک راہ پر ہیں. کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو. اس پر اللہ جل جلالہ کو بہت جلال آیا اور رب کریم نے یہ آیات مبارکہ جو اس رکوع کی شروع میں تلاوت کی گئیں, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہاں یومنون کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک انہوں نے ان بتوں کی یقین کیا اور بتوں کے اوپر وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور شیطان کے پیچھے چلے. اولئک الذین لعنہم اللہ. اللہ جب کسی پر لعنت ڈالتا ہے تو اس لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ مستقل رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے. اب خدا تعالیٰ کی آسمانی مدد سے وہ محروم ہو گیا ہے, خدا کی رحمتیں برکتیں اب اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو اللہ نے جب لعنت ڈالی فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ, تو جس کے اوپر اللہ لعنت ڈال دے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, دیکھنا پھر اس کا کوئی یار نہیں ہوگا. وہ یار بنانے گئے تھے نا کافروں کو, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آ کر انہوں نے اہل کتاب ہونے کے باوجود شرک کیا. اللہ پاک کو اس بات پر بہت غصہ آیا. چنانچہ ان یہودیوں کا بڑا برا انجام ہوا اور قیامت تک کے گستاخوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے گستاخی کی, اب یہ ساری گستاخی بتاؤ, یہ شرک انہوں نے جو کیا, وہ بت پرستی جو جا کر دی, یہ کس بنا پر کی انہوں نے. ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غصہ نہیں تھا, ان کے دل میں نفرت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو گستاخی رسول کی بنا پر انہوں نے یہ شرک کیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بھی پھر اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو اور بڑھایا, ان کی شان کو اور بڑھایا, ان کی عظمت کو اور بڑھایا, اور اتنا آگے بڑھایا کہ پھر ایمان والوں کو یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو کلمات اپنے لیے رب تعالیٰ نے نازل فرمائے وہی کلمات اپنے محبوب کے لیے نازل فرمائے.
یا اسی رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جسے تمہارے درمیان اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارا بڑا بنا دیا جائے اس کی بھی اتباع کرو. اس سے مراد خلیفۃ المسلمین بھی ہے، اور اس سے مراد پیر و مرشد بھی ہے، اس سے مراد استاذ گرامی بھی ہیں، اس سے مراد آپ کے امام بھی ہیں، اس سے مراد ماں باپ بھی ہیں. اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کوئی بھی جھگڑا ہو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہوگا. پھر اسی طرح اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اپنے فرائض کو ادا کرو. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرض نماز تمہارے ذمہ ہے، اس کو ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرو، جو تمہارے ذمہ دین کی اہم ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرو. اور جو فیصلے بھی کرو وہ انصاف سے فیصلے کرو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے حوالے سے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی زندگی جو بھی گزارو وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارو، اور کبھی بھی ناانصافی کے راستے پر نہ چلو. تمہارے درمیان اگر کوئی انصاف کرنے والا ہو تو اس انصاف بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا چاہیے. حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے. نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک فریق کو موقع دے ویسا ہی دوسرے کو دے. نشست دونوں کو برابر ایک جیسی دے اور دونوں کی طرف برابر متوجہ بھی رہے. کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے. فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق کو پورا پورا دلائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے پاس کسی مقدمے کا فیصلہ جائے اور اس شخص نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا تو انصاف کرنے والوں کو قیامت والے دن قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے. سورۃ النساء رکوع نمبر 9. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعوزون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سورہ النساء رکوع نمبر 9. ترجمہ کنز الایمان. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا.
پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا، ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے، تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھا دو اور ان کے معاملہ میں ان سے رسا بات کہو۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ رکوع نمبر 9، سورہ النساء، تفسیر۔ صدر الافاضل، بدر الاماثل، جامع المعقول والمنقول، استاذ الاولیاء والمشائخ سیدنا امام محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں، بشر نامی یا بشر نامی ایک منافق ایک یہودی سے جھگڑ پڑا۔ یہودی کوئی اور تھا جو منافق تھا، ظاہراً مسلمانوں کی طرح کلمہ بھی پڑھ رہا، مسلمانوں کے معاملات بھی تھے، مگر دل سے وہ کافر تھا۔ ایک یہودی سے اس کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا چلو جھگڑے کا فیصلہ ہم روح قرآن، جان قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روح قرآن ہیں، نبی کریم ہیں، وہ تو بغیر کسی رعایت کے جو حق فیصلہ ہوگا وہ دے دیں گے، اور حق فیصلہ تو میرے خلاف ہوگا، لہٰذا اس نے باوجود یہ کہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں، اس سے تو فیصلہ اپنے نبی پاک کے پاس لانا چاہیے تھا، کہ جب کہ یہودی کہہ رہا ہے چلو اپنے نبی کے پاس فیصلہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں، اس طرح کرو، کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ استغفر اللہ، در رسول کو چھوڑ کر اور کہے اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں اور جائے فیصلہ لینے کے لیے یہودیوں اور کافروں کے پاس۔ واقعہ تو اس دور کا ہے، لیکن میں آج کے حکمرانوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو سنو۔ قرآن مجید نے کہا کہ وہ جو یہودی کے پاس فیصلہ لے کے گیا، یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت ہے جس کے پاس وہ فیصلہ لے کر گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے وہ یہودی، وہ رشوت خوار ہے، رشوت لیتا ہے، باوجود ہم مذہب ہونے کے کعب بن اشرف یہودی بھی یہودی ہے، اور وہ یہودی جس کے ساتھ یہ جھگڑا ہوا تھا بشر منافق کا، وہ بھی اس منافق کو کے ساتھ جو جھگڑا ہوا تھا وہ یہودی بھی یہودی ہے، اور یہودی اپنے یہودی کے پاس نہیں لے کے جانا چاہ رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں حضور کے پاس چلتے ہیں۔ ناچار اس منافق کو حضور کے پاس آنا پڑا، تو جب بات سنی نبی پاک علیہ السلام نے تو فیصلہ فرمایا حضور نے کہ یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہے، یہودی ٹھیک ہے، منافق سے کہا کہ تم غلط ہو۔ وہاں سے فیصلہ سننے کے بعد باہر نکلے تو وہ منافق کہنے لگا نہیں مجھے کچھ اس فیصلے پر اطمینان نہیں ہے، چلو حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں۔
وہ مجبور ہو گیا، حضرت عمر فاروق کے پاس چلے گئے. حضرت عمر فاروق نے ساری بات سنی. جب سن لی تو اس یہودی نے کہا جناب یہی بات پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لے جا چکے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو پھر؟ تو یہودی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب فیصلہ وہاں سے ہو گیا تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا حضور میں تو نہیں آنا چاہ رہا تھا، یہ جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کر رہا ہے یہی مجھے لے کر آیا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا آپ ٹھہریے میں آتا ہوں. بس آپ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے. اس پر شور مچ گیا. منافقوں نے کہا کہ دیکھو جی کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں. جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو مار ڈالا. اب یہ جھگڑا چلا ہی تھا اور منافقوں نے کوئی تنظیم بنا کر حضور کی بارگاہ میں جا کر حضرت عمر فاروق کے خلاف کوئی بات کرنے کا منصوبہ بنانا ہی چاہا تھا کہ اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ رکوع مبارک نازل کر دیا اور یہ آیات نازل ہوئیں اور پہلے ان کی مذمت کی، اس مقتول منافق کی مذمت کی. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. بارگاہ مصطفیٰ کے مقابل کوئی بھی ہوگا وہ طاغوت ہوگا. جہاں فیصلہ مصطفیٰ فرما دیں اور اس کے بعد اب جو کوئی فیصلہ کرے گا حضور کے فیصلے پر جو فیصلہ کرے گا وہ طاغوت ہوگا. اللہ کو محبوب وہی ہے جو حضور نے فرما دیا. تو اب حضرت عمر فاروق نے جو کچھ کیا قرآن نے کہا کہ وہ بالکل حق کیا. جو کچھ کیا حق کیا. حضرت عمر فاروق کے حق میں آیا. کہا اس کی کوئی دیت بھی نہیں ہوگی، کوئی خون بہا بھی نہیں ہوگا. عمر نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے، اس کا خون ضائع چلا گیا ہے. اس شخص نے جو کچھ کیا غلط کیا. تو اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس نازل کی گئی. بتایا گیا کہ جو فیصلہ حضور کرتے ہیں وہ فیصلہ میرا ہوا کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. پھر بہت سارے اور بھی کئی واقعات ان آیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ایک واقعہ اور بھی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک انصاری کے ساتھ ایک معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا. تو اس جھگڑے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا. تو جو انصاری تھا اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ چونکہ حضرت زبیر رسول پاک کے پھوپھی زاد ہیں اس لیے حضور نے فیصلہ اپنے پھوپھی زاد کے حق میں کیا. اللہ. تو جب یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچی تو رسول پاک نے فرمایا اچھا انصاف سے فیصلہ کروں. پھر انصاف سے فیصلہ یہ ہے کہ سارا حق ہی زبیر کا بنتا ہے، تمہارا حق ہی کچھ نہیں بنتا. اس پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آپ دیکھو کہ ادھر مدینہ شریف میں کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، اس پر قرآن اترتا چلا جا رہا ہے، اس پر قرآن اترتا چلا جا رہا ہے. گویا مدینہ شریف کے سارے معاملات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارکہ کے سارے معاملات اللہ پاک کی نظر کرم میں ہیں اور قرآن مجید انہی معاملات کے مطابق اترتا چلا جا رہا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لے. تو حاکم ہے اس کا. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم تمام مسلمان اس بات کا آج ایمان اور اظہار اور اعلان اور اقرار کر رہے ہیں کہ
کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں. آپ بھی کہو یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں. ہم حضور کے محکوم ہیں، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں حضور ہمارے حاکم ہیں. یہ حکم قیامت تک ہے، اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ محکم ہے اور قیامت تک یہ آیت موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے قیامت تک مسلمانوں پر کوئی دنیا والا حکمران ہو یا نہ ہو، ہمارا حکمران مدینے میں موجود ہے انشاءاللہ العزیز. ہمارے حکمران کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاس بن قیس نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے یوں کہہ دیا اور یہ کہا کہ شاس بن قیس نے، قیس بن شماس بھی آتا ہے اور ثابت بن قیس بھی آتا ہے، اس کا نام یہودی تھا. اس نے کہا کہ اللہ نے ہم پر اپنا قتل اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے. یہودیوں کے اوپر وہ قتل کرنا فرض کیا تھا. ایک ہی دن میں 70,000 یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا. وہ جو بچھڑے کی پوجا والا واقعہ آپ کو سنایا تھا سورہ البقرہ میں جس کا ذکر آتا ہے. تو اس موقع پر یہودی نے جس مسلمان سے بات کی، اس مسلمان کی زبان سے یہ نکل گیا اگر ہم پر ایسے اللہ فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے. یہ بات دیکھو، ایک بندہ بات کر رہا ہے اور فوراً عرش پر رپورٹ ہو گئی. جی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. یہ خبردار ایسی باتیں زبان سے نہ نکالو کہ اگر ہم پر ایسا ہوتا تو ہم بھی ایسا کرتے. بس جو تم پر نہیں ہوا ایسا تو کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ شکر کرو کہ خدا تعالیٰ نے تم کو ایسی آزمائش سے بچایا ہے. تو اس لیے کسی کی آزمائش اگر دیکھو تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے بچا لے گا. اس کے بعد فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ. یہ سورہ الفاتحہ کی گویا اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی ہے. القرآن یفسر بعدہ بعدا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ کون ہے انعام والے؟ وہ یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 69 سورہ النساء، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ. تو گویا ان لوگوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. فرمایا جب ان لوگوں کے تم راستے پر چل پڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ حسن اولئک رفیقا، تمہیں بہت اچھی دوستی مل جائے گی. جب یہ دوستی ملے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ذالک الفضل من اللہ. تم کہتے ہو نا کہ اللہ ہم پر فضل فرما، تو اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے نیک بندوں کی سنگت عطا کر دیتا ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے اولیاء اللہ کی سنگت عطا کر دیتا ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے شہداء کا رستہ عطا کر دیتا ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے صدیقین کا رستہ عطا کر دیتا ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے انبیاء کی غلامی عطا کر دیتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ کافی ہے جاننے والا. سورہ النساء رکوع نمبر 10. تلاوت. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا.
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سورة النساء رکوع نمبر 10. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے کہ گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا. تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے. ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، اور صاحب تفسیر روح البیان بھی اور صاحب تفسیر روح المعانی بھی اور دیگر کئی مفسرین کے ساتھ علامہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ دشمن کی گھات والی جگہوں سے بچو، ہوشیار ہو کے رہو. پتہ ہو کہ جس جگہ پر دشمن ہے، جیسے سرحدی علاقہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کا ملک ہے جہاں پر جانے پہ پابندی ہے، تو خام خاص سرحدی علاقوں کے ساتھ جا کر گھومنے پھرنے کا کیا فائدہ. تو ایسی گھات والی جگہوں سے بچو جہاں پر دشمن موجود ہوتا ہو، اور پھر اگر جانا بھی ہو کسی ایسی جگہ پر تو اسلحہ اپنے ساتھ رکھو، اپنے ساتھ حفاظت کا سامان رکھو. تو مسلمانوں کو نہتے ہو کر رہنے سے منع کیا گیا کہ اگر دشمنوں کے قریب رہتے ہو، دشمنوں کے علاقے میں رہتے ہو، یا دشمنوں کے ساتھ رہتے ہو، یا ارد گرد تمہارے دشمن ہیں، یا مسلمانوں تمہیں آپس میں جو ہے وہ خطرہ ہے، تمہاری زندگی حالات میں امن نہیں ہے، تمہارے اندر سازشی لوگ موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں، تو قرآن کی ان آیات سے یہ مفاد ملتا ہے اور یہ فیضان ملتا ہے. اور آج کے دور کے جیسے حالات موجود ہیں، میں اس وقت جس ملک میں یہ بیٹھا ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہ ملک پاکستان